باب نمبر 53 باب الجمع بین الخوف والرجاء۔ باب کا ترجمہ دیکھیں، جمع بین الخوف والرجاء کے خوف اور امید، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف اور اللہ سے بخشش کی مغفرت کی امید، ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا، اس کی فضیلت اور اس بارے میں اس باب میں آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی۔ اچھا، اس میں شروع میں امام نووی رحمہ اللہ یہ جو نا شروع میں تھوڑی سی بحث لے کر آئے ہیں، تو امام نووی کا پہلے کہتے ہیں اعلم، اس بات کو بڑی اچھی طرح جان لو کہ ان المختار للعبد، کہ انسان کے لیے، بندے کے لیے یہ پسندیدہ چیز یہ ہے، فی حالت صحتہ، صحت کی حالت میں، جب بندہ صحت میں، تندرستی میں ہو، اس وقت اس کے لیے مستحب بات یہ ہے کہ ان یکون خائفا، کہ بندہ خوف زدہ بھی ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہو، اور راجین، کہ اللہ کے سے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہو، یعنی دونوں چیزیں جو ہے نا اس میں موجود ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر بھی اور اللہ سے امید بھی۔ وَيَكُونَ خَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ، اور وہ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید سواء، یہ دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے صحت کی حالت میں۔ جب انسان صحت تندرست ہے اس وقت دونوں چیزیں جو ہے نا برابر ہونی، جتنا خوف اللہ سے اتنی ہی اللہ کے مغفرت کی امید بھی ہے۔ اور وفی حال المرض، اور بیماری کی حالت میں جب انسان بیمار ہو جائے، اللہ محفوظ رکھے، تو اس وقت یمحض الرجاء، اس وقت امید کا، اللہ سے مغفرت کی جو امید ہے نا وہ پہلو غالب ہونا چاہیے۔ یمحض کا مطلب ہے جی غالب ہونا، کہ اللہ سے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے نا، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے نا ختم ہوتے ہیں، گناہوں سے معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے نا انسان کے لیے مستحب یہ ہے کہ امید والا پہلو وہ زیادہ رکھے۔ اور وقواعد الشرع، اور شریعت کے قواعد، من نصوص الکتاب، کتاب اللہ و سنت، اور سنت کے نصوص، آیات اور احادیث سے، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی متظاہرۃ، وہ بالکل واضح ہے کہ بیماری کی حالت میں انسان کو امید والا، بخشش والا پہلو وہ غالب ہونا چاہیے، صحت کی حالت میں دونوں چیزیں انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ اب اس کے بارے میں جو ہے نا آیات دیکھیں جی، اللہ فرماتے ہیں پہلی آیت، فلا یأمن مکر اللہ، فلا یأمن، بے خوف نہیں ہوتا، مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، سوائے خسارہ پانے والے لوگوں کے، کہ خسارہ پانے والے، جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں نا، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوتا، یعنی ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ لیکن جو خسارہ پانے والے لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو سیریس ہی نہیں لیتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ رب جو ہے نا کس قدر جو ہے نا جبار اور قہار ہے۔ اسی وجہ سے اس مرتبہ کا جو خطبہ جمعہ تھا نا 9 دسمبر کا، وہ ہم نے اسی کے اوپر پڑھایا کہ رب کا تعارف، کہ اللہ ہے کیا، اور اللہ کا جو تعارف ہمیں جو کروایا جاتا ہے، یا جو کتاب اللہ میں، قرآن پاک کریم میں موجود ہے، وہ زمین و آسمان کا ہے۔ تو اس لیے میں یہ لازمی کہوں گا کہ وہ خطبہ اگر آپ نے نہیں سنا تو وہ لازمی سنیے گا، اس میں حقیقی طور پر جو قرآنی آیات میں رب کا تعارف ہے وہ ہم نے کروایا۔ اچھا جی، دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں انہ لا ییأس، بے شک نہیں نا امید ہوتے، من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، سوائے کافر لوگوں کے، کہ کافروں کے علاوہ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ نا امیدی، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کافروں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ تیسری آیت جی اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، کہ جس دن، قیامت والے دن، کچھ چہرے جو ہیں، وجوہ، تبیض وجوہ، وہ روشن چہرے والے ہوں گے، اور وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ، کالے ہوں گے۔ تو اس میں بھی جو ہے نا انسان کو یہی ہونا چاہیے کہ یار میں نے نا ان سفید چہرے والوں میں شامل ہونا، کالے چہرے والوں میں شامل نہیں ہونا۔ اس طرح اگلی آیت جی اللہ فرماتے ہیں ان ربک لسریع العقاب، کہ بے شک تیرا رب لسریع العقاب، بہت جلدی سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لغفور رحیم، وہ اللہ بہت ہی غفور رحیم، مہربان بھی ہے، رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ یعنی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ عذاب دینے والا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ غفور رحیم بھی ہے۔ تو انہی دو چیزوں کا نام جو ہے نا ایمان ہے، انہی دو چیزوں کو ماننا ایمان ہے، کہ خوف بھی ہو اللہ کی سزا کا اور اللہ کے عذاب کا، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ، متقی لوگ، جنہوں نے زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری، لفی نعیم، وہ تو نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ اور وان الفجار، اور بے شک جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری، لفی جحیم، وہ جہنم میں ہوں گے۔ اور اگلی آیت جی آخری آیت اللہ فرماتے ہیں فاما من ثقلت موازینہ، سورۃ القاریہ کی آیت، فاما، پس بہرحال، من ثقلت، وہ انسان کہ ثقلت کے باری ہو گیا، موازینہ، اس کا نیکیوں کا اعمال نامہ، نیکیوں والا پلڑا اس کا باری ہو گیا، فہو، تو وہ فی عیشۃ، ایسی زندگی میں ہوگا، راضیہ، جو اس کی مرضی کی ہوگی، جو اس کی پسندیدہ زندگی ہوگی، اس میں وہ ہوگا۔ لیکن وہ اما، اور بہرحال، من، وہ شخص، خفت موازینہ، کہ جس کا اعمال نامہ، نیکیوں والا پلڑا وہ ہلکا ہو گیا، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے نا ہاویہ ہے، یعنی جہنم کی وادی جس کا نام یہ ہاویہ ہے، وہ اس وہاں پر جو ہے وہ جائے گا۔ آگے کہتے ہیں والآیات فی ھذا المعنی کثیرۃ، اور کہتے ہیں آیات جو ہے نا اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ ہیں۔
فَيَجْتَمِعُ الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ فِي آیَتَيْنِ مُقْتَرِنَتَيْنِ، کہتے ہیں کہ جو خوف اور رجا یعنی خوف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور اللہ کی مغفرت کی امید، یہ دونوں آیات اس طرح کی ملی جلی جو ہے نا وہ قرآن کریم میں موجود ہیں اور ہم نے بیان بھی کر دی، جس میں خوف والے پہلو بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ تو آگے جی حدیثیں شروع کرتے ہیں، صرف 3 حدیثیں اس باب کی وہ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی حدیث جی عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ، بڑی جی کمال کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو یعلم المؤمن، اگر مومن شخص، مومن بندہ یہ جان لے، ما عند اللہ، کہ اللہ کے پاس اللہ نے کیا تیار کر کے رکھا ہے، من العقوبۃ، اپنی نافرمانوں کے لیے سزا اور عذاب اللہ نے کیسا تیار کر کے رکھا ہے، تو ما طمع، تو وہ مومن بندہ جو ہے نا وہ کبھی بھی تمنا نہ کرے، کبھی بھی خواہش نہ کرے، بجنتہ احد، کوئی بھی ایک جنت کی خواہش ہی نہ کرے، یعنی اللہ کا عذاب اگر کوئی دیکھ لے نا تو مومن بھی کہے یار میں نہیں اللہ کے عذاب سے بچ سکتا، بھائی میرا جو ہے نا بچنا ناممکن ہے، ٹھیک ہے، یعنی عذاب کو دیکھ لے۔ لیکن آگے دیکھیں ولو یعلم الکافر، اور اگر کافر یہ جان لے ما عند اللہ من الرحمہ، کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اور کس قدر اللہ رحمت فرمانے والا ہے، تو ما قانتا، تو وہ بھی نا امید نہ ہو، من جنتہ احد، اپنی میں سے کوئی بھی ایک جنت سے نا امید نہ ہو، یعنی کافر بھی یہ امید لگا لے کہ یار مینوں جنت ملے گی۔ اگر کسی بھی انسان کو رب کا رحیم ہونا پتہ چل جائے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے اللہ، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اللہ کا ڈر بھی اور اللہ سے رحمت کی امید بھی۔ اگلی حدیث جی 444 نمبر حدیث عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وضعت الجنازۃ، جب میت کا جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور واحتملها الناس او الرجال، تو لوگ یا آدمی اس کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، علی اعناقہم، اپنے کندھوں کے اوپر جو ہے نا جنازے کو اٹھا لیتے ہیں، چارپائی کو، تو فإن كانت صالحة، تو اگر وہ میت یعنی مرنے والا وہ نیک ہوتا ہے، قال تو وہ کہتا ہے قدمونی، او مجھے جلدی لے کر جاؤ، مجھے جلدی لے کر جاؤ میری قبر میں، میرے ٹھکانے میں جلدی لے کر جاؤ، اللہ اکبر، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے آگے جا کر جو ہے نا میرا کیا اعزاز و اکرام ہونے والا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن آگے وإن كانت غیر صالحة، لیکن اگر وہ نیک نہیں ہے اور نافرمان ہے، فاسق اور فاجر ہے، قالت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار، تو وہ میت جو ہے نا بول کر کہتی ہے یا ویلہا، او میری ہلاکت، میری تباہی، این تذہبون بہا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، کہاں پر مجھے گرانے کے لیے لے کر جا رہے ہو، تجھے سارے نے واپس آ جانا، مینوں پھنسا دینا، تو وہ یہ آوازیں لگاتا ہے او مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے نہ لے کر جاؤ۔ اگر رسول اللہ فرماتے ہیں یسمع صوتها، اس کی یہ آواز، اس کے چیخنے چلانے کی آواز سب کی پوری کی پوری کل شیء، ساری کی ساری مخلوقات سنتی ہے، الا الانسان، انسانوں اور جنوں کے علاوہ۔ اگر رسول اللہ نے فرمایا ولو سمعہ، اگر انسانوں کو اس وقت اس میت کی آواز سنا دی جائے نا صاعقہ، تو سارے کے سارے انسان جو ہے نا بے ہوش ہو کر گر پڑے، اس قدر خوفناک چیخیں وہ مار رہا ہوتا ہے نا، اگر وہ انسانوں کو سنا دی جائیں تو انسان جو ہے نا بے ہوش ہو کر گر جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، بری موت سے اور برے وقت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخری حدیث جی اس باب کی 445 نمبر، وعن ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت اقرب، کہ جنت وہ زیادہ قریب ہے، الی احدکم، تم میں سے کسی ایک کے، من شراک نعلہ، اس کے جوتی کے تسمے سے بھی، کہ جتنا جوتی کا تسمہ یہ انسان اس کے قریب ہوتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ جنت انسان کے قریب ہوتی ہے، اور والنار مثل ذالک، اور جہنم بھی اسی طرح جو ہے نا انسان کی جوتی کے تسمے کے قریب ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ چاہے تو انہی پاؤں کے ساتھ، جس میں وہ جوتے پہنے جاتے ہیں نا، انہی پاؤں کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں چلا جا، یا انہی پاؤں کے ساتھ چل کر جو ہے نا اللہ کی نافرمانی میں چلا جا، اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو انسان اپنی مرضی سے پھر یہ راستہ چنتا ہے، چاہے جنت والا یا جہنم والا۔ جنت والا راستہ چنے گا تو جی ہمیشہ کی نعمتیں اس کا مقدر ہوں گی، جہنم والا راستہ چنے گا تو ہمیشہ کی ناکامیاں اس کا مقدر ہونے والی ہیں۔